بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ قلم کی جو دوسرے رکوع کی آیات ہیں ان پہ درس چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو تفسیر کا لیکچر چل رہا ہے نا، جس میں گرامر کے ساتھ شروع کی 8 کلاسیں، اس میں صرف گرامر ہیں، عربی گرامر، اتنی گرامر جس سے قرآن مجید سمجھ میں آئے، بہت آسان گرامر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس گرامر کی پریکٹس اسی قرآن میں، پھر آخری 10 صورتیں، پھر والضحیٰ سے لے کے الم تری تک، پھر 30ویں پارے کی، تو وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ امتحانات بھی لیتے رہتے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جب امتحان لیا تو ماشاءاللہ یہ 70 افراد ہیں جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، تو میں نے کہا کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ ان کا نام اناؤنس کیا جائے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی اسپیڈ میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن پہ ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ 70 آدمی 100 میں سے 100 نمبر لے لیں گے، اس میں آدمی بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو میں نے کہا ان کے نام ضرور لینے چاہیے۔ سب سے پہلے زہیب اختر خان جرمنی سے، نور الحرم پاکستان سے، محمد ادریس رحمان انڈیا سے، حمیرہ صاحبہ انڈیا سے، ہنا تبسم پاکستان، سیما حمید پاکستان کراچی، منیب احمد دار انڈیا سے، اسجد، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے بھائی، بھائروٹ، یہ کوئی قوم ہے شاید، انڈیا سے، عینی صاحبہ پاکستان، شاہدہ حیات پاکستان سے، ملک ذوالنون پاکستان سے، منیمہ بانو انڈیا سے، سید محمد ارسلان شاہ پاکستان سے، رشید احمد انڈیا، ندا اظہار ملک انڈیا، محمد پرویز انڈیا، امین گورا انڈیا، شاہد احمد، تھوڑا سا رہ گیا، بس صبر کر لیں، تھوڑا سا رہ گیا، شاہد احمد پارے انڈیا سے، قرۃ العین KSA، یہ کیا ہے بھائی؟ جی USA نہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ، اچھا زبردست، محمد، چلو اس بہانے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سعودی عرب کو ایسے بھی کہتے ہیں۔ محمد یوسف انڈیا سے، بنت نسیم پاکستان، محمد حماد پاکستان، یہ کیا لکھا ہوا ہے، امہ پاکستان، احمد وسیم پاکستان، عبد الملک انڈیا، محمد عامر انڈیا، محمد عامر انڈیا، 2 محمد عامر، تیسرا پھر محمد عامر انڈیا، پھر چوتھے محمد عامر انڈیا، محمد عامر 4 دفعہ ہیں ماشاءاللہ، ساتھیہ، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان سے، حسن بیگ پاکستان سے۔ اس سے مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، ایک ہی چیز آدمی کنٹینیو کرتا ہے نا، کنٹینیو تو بور ہونے لگتا ہے۔ میں تفسیر کے لیکچر پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا اپنا پھر، کیونکہ بندے تو سامنے 2-4 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جب اس قسم کے رزلٹ آتا ہے اور اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو تمیز سے سن رہے ہیں، کیونکہ 100 نمبر حاصل کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ سب کم از کم تمیز سے سن رہے ہیں، تو پھر مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے اس سے۔ کلثوم طارق انڈیا سے، ندا طارق انڈیا سے، طارق کو ٹاٹک لکھا ہوا ہے یار، یہ اسپیلنگ صحیح کر لیں، روحی افشاں امریکہ، ام امامہ عدنان انڈیا سے، ذیشان علی سعودی عربیہ سے، ادریس انڈیا سے، حافظہ اسرا عمران پاکستان سے، بنت عمران پاکستان، عروج فرحان پاکستان، وجیہہ عقیل پاکستان، محمد فرحان ریاض، MD عاصم انڈیا، مستبشرہ محمد منیر پاکستان، لائبہ پاکستان، زرشالہ پاکستان، وجیہہ پاکستان، سلطانہ بانو انڈیا، نازیہ چودھری انڈیا، احمد وسیم پاکستان، محمد عامر انڈیا، محمد حارث پاکستان، ایئر M ناصر، عمیر محمد ناصر، یہ میرے خیال ہے اسپیس درمیان میں کر دی ہے انہوں نے، انڈیا سے، سعد صابر انڈیا سے، نور فاطمہ انڈیا سے، ابیحہ ساجد پاکستان سے، صوفیہ یاسمین پاکستان سے، عبد القادر انڈیا سے، آفرین انور انڈیا سے، محمد شفیع پاکستان، شبنم منصوری انڈیا سے، شبنم مشتاق انڈیا سے، زرگر عبد المقتدر انڈیا سے،
ڈاکٹر ثنا سمرین انڈیا سے, سمیہ منصور پاکستان سے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں, یہ جو انہوں نے رومن میں لکھا ہوا ہے نا اس لیے پڑھنے میں, بھائی اردو نام تو اردو میں ہی ہونے چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ جب آپ انگلش اردو میں لکھو یا اردو انگلش میں لکھو تو پڑھنا تو دشوار ہوگا نا. اب میں نے اس کا حل پتہ ہے کیا تلاش کیا؟ میں لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں, اردو زبان ہوتی ہے, سوری انگلش ہوتی ہے, لکھتا اردو میں ہوں. جیسے آئی وانٹ میٹ ٹو یو ہے نا, آئی وانٹ ٹو میٹ یو, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کو میں یوں کروں گا, الف مدہ آ حمزہ یا آئی وانٹ, واو الف وا نون ٹے وانٹ. میں کہتا ہوں تم ہماری اردو بگاڑ رہے ہو, ہم تمہاری انگلش بگاڑیں گے. تو میں ایسے لکھتا ہوں, وڈ یو لائک ٹو ٹیل می سم تھنگ, اس طرح کچھ لکھنا ہے تو وڈ لکھتا ہوں, واو ڈال پیش وڈ, یہ واو یو لائک. تو مجھے لوگ بولتے ہیں کیا لکھا ہے یہ, مجھے لوگ بولتے ہیں یہ کیا لکھا, ٹھیک ہے نا. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ڈو دس, یہ لکھنا ہے آپ نے, اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ڈو دس. آئی وانا گو, امریکن وانا کہتے ہیں نا وانٹ ٹو گو, تو آئی وانا کو وانا لکھ دیا. وہ سمجھ رہے باجوڑ میں جو وانا ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ جو حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے بھائی, بہت محنت کی ان لوگوں نے, بہت خوشی ہوئی مجھے بڑی, یعنی میرے لیے یہ چیز ایک موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے. میں نے ایک زمانے میں بیانات چھوڑنے کا ارادہ آ گیا تھا. میں یہاں جب بیان کیا کرتا تھا نا, تو میں تو بیان کر رہا ہوں 14 سال کی عمر سے, بلکہ 13 سال میں شاید میرا پہلا بیان تھا تبلیغ والوں میں. تو 14 سال کی عمر تو مجھے پراپر یاد ہے, باقاعدہ بیان کیسے کرتا تھا. قرآن لے کے بیٹھتا تھا, سامنے کچھ اپنے ہی دوست احباب ہوتے تھے تو وہ پڑھاتا تھا ان کو. پھر ہوتے ہوتے بعض دفعہ 18 سال کی عمر میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, کرنل بریگیڈیئر لیول کے. تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی تو میرا بیان تھا, وہ تبلیغ میں بیان نہیں تھا, بیان میرا ہر جمعرات کو ویسے ہی ہوتا تھا. تو اس میں فوج کے آفیسرز آئے تھے تو مجھے اس سے عمر یاد رہ گئی. وہ بیان بڑا شاندار ہوا. تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے, فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے, فوجیوں سے دوستیاں بھی تھیں. تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کا بیٹے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا ہے, اس کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھ لو. مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر, ورنہ ڈیٹ کوئی لکھ تھوڑی. میں نے کہا 18 سال. پھر انہی دنوں میں مسجد کے ممبر پہ بھی بیان کرتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے. پھر میں یہاں آیا, اچھا اثر نظر نہیں آ رہا تھا کسی پہ. 2-4 آدمیوں نے داڑھی رکھ لی تھی, 2-4 پابندی سے تو آ رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ. پھر جب میں یہاں آیا تو یہاں تو 10 سال پہلے آیا ہوں 2007 میں, یہاں بیٹھ کے نیچے بیان کرتا تھا, 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ 8-10 کے 8-10 وہ 10-12 کے دے رہے, اور وہ جو 8-10 جتنے بیٹھ رہے تھے وہ جیسے پہلے دن تھے ویسے کے ویسے ہی, کوئی چینجنگ نہیں. تو میں نے ارادہ کیا چھڑو یار یہ کیا کرنا ہے, کوئی اور کام کرو. تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ عثمان جو ہے نا, جو مفتی طارق مسعود .com ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں, انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور پھر بیانات باہر جانا شروع ہوئے. تو وہاں جو لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہوا نا, وہ ہٹو بچوں قسم کا تھا. پھر میں جب حج کے لیے گیا تو باہر اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں. کسی نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی, خواتین بہت سی میں نے پردہ کر لیا. تو میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آڈیو بیانات تھے, تو وہ اتنے لوگوں نے ان پہ زندگیاں تبدیل ہوئیں. اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے صحیح, انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں. یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لیے کرا رہے ہیں کہ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا, ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا, تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب السلام علیکم, بس کرایہ لیا پتلی گلی سے نکلے. اس کی کہیں جاب لگ گئی ملیشیا میں, ملیشیا سے اس کا آنا ہوا
تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کہ آپ سے ملاقات کرنی. حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان, نیچے ہم, اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات. میں نے کہا جی بیٹھیں گھر میں, چائے ہوئے, خیریت. کہہ رہے یار میں ملیشیا گیا, لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. ٹھیک ہے, ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کرایہ دار ہیں بھائی. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے. تو جب آپ کی بات پھیلتی ہے نا تو بہت, دیکھو مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے, میری کیا اوقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا. وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہجرت کر کے, حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں. تو وہی بات ہے نا, حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسان میں, جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو, اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا لوگ کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے, کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا, کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے, بہت خاندانی, یہ تو ایسا, اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں, یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں, پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تجربوں کے بعد, مشاہدے کے بعد, قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد, اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شادی شروع کر دی. دلائل ہیں دلائل, صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ اس کا کلپ اٹھا کے مفتی صاحب کو بھیج دو, فلانے کا بیان اٹھا کے دیکھو یہ مفتی صاحب کا دماغ سیٹ ہو جائے, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بڑی باتیں نہیں کرتے, ہمارا دماغ اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہمارے جو دلائل ہیں, جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, جتنے دعوے میں نے کیے ہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان دعووں کے پیچھے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی, بہت مضبوط. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان میں نہیں آتی, کیونکہ ہر دفعہ دعوے کے بعد پورے دلائل ہو تو پورا بیان ایک ہی ٹاپک پر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں, 2 3 شادیاں کرو, یہ مذاق نہیں کر رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کرونا وائرس کے بارے میں جو میرا پہلے دن بیان تھا آج بھی وہی ہے, چینج نہیں ہوا. اور لوگوں کے بیانات روزانہ کیا ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں. تو کرونا تو چلو وہ تو ایک الگ قصہ ہے, کرونا کو شادیوں سے نہ ملائیں آپ. تو یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3, یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے, وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں. آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے, نہ. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے. جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں, بینکوں سے سود لے رہا ہے, وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو, بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا. اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب, بولو بھائی, نہیں ہے. کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے, بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے, تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا
فرض ہے, مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے, غیر شرعی رسم ہے, لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا, میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی, تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے, وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا, ختم. تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پھوکٹ میں بغیر جہیز کے, یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا, یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے بعد کے پاس اضافی پراپرٹی ہے, رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی, الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں, تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض, اتنے کے پلاٹ ہو کہ حج ہو سکتا ہو. مسئلہ تو یہی ہے, مسئلہ چینج نہیں ہوگا. لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے, اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی 2-4 بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, حج کرنے چلے گا یہ ان کا ہوگا کیا. اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. علماء اس کا کیا جواب دیں گے, عام طور پر جو جواب دیتے ہیں, بھائی 4 بیٹیاں, شادی کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. نہیں یار یہ بات یار کیا کریں یار, اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اللہ نے کہا ان 4 بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں میں, دوسری کے لیے ایگری ہوگے تو ہو جائے گی, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا. اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہوگی شادی, بیٹھے رہو, زندگیاں سڑا دو اپنی, بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ. کیا کریں یار. آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں, تو امریکی پولیس بلائیں یار, فون کریں. نہیں آئے گی سمجھ میں بھائی, چیخ رہے ہیں ہم 15 سال سے چیخ رہے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا لوگوں کے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کو ہلکا لے رہے ہیں. بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے. اوپر سے خوش ہو رہے ہیں بچی پیدا ہوئی, اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو. ایک ایک بچی مصیبت بن گئی ہے بھائی. فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں, یار بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی, بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی. شکل دیکھ کے ہر ایک کو چاہیے حسن, بہت خوبصورت. کیوں چاہیے, اسے پتا ہے مل جائے گی. سمجھ میں ہر یہ بات اتنی ہے, ہول سیل کے حساب سے اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی. جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے. غریب میں بھی کرے گا, وہ بیوہ سے بھی کرے گا, طلاق یافتہ سے بھی کرے گا. ابھی میں دلائل پہ نہیں جا رہا, وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلاٹ بکوا دیا تو وہ بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا, غرق. وہ اور بڈھی ہو کے بیٹھے ہیں. پہلے تو ایک, اب یا تو مسئلہ چینج کر دو, وہ چینج نہیں ہو سکتا, یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو. بھائی 3-4 بیٹیاں ہیں, پلاٹ بیچو, ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے. کمارے سے نہیں ہو رہی نا, دوسری شادی, دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں, کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کراتی لڑکیاں. دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ, مرد کی شرطوں پہ نہیں ہوتی. آپ آج بولو مفتی صاحب ہماری دوسری کرا دو, تو ہو جائے گی آپ کی, لیکن پھر آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی, کیونکہ عورت سوگن قبول کر رہی ہے تو پھر اس کی شرطوں پہ ہوگی. نہیں آ رہی بات, دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے, اتنے تولے سونا چاہیے, گھر الگ چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ماہانہ خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی, لکھ کے دے, ٹھیک ہے نا. تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میرج میں, کہتے ہیں چھوڑو یار ایک ہی ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ, جو 4-4 6-6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پلاٹ بکوا کے حج پہ بھیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. تو بندہ تیار ہوتا ہے نا کوئی, وہ کہہ رہا ہے آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے,
نہیں آ رہی یار, کیا کریں یار. وہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں, اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے, فری پھوکٹ میں, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں, الگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں, باریاں دینے کے لیے تیار. ہر آدمی کی شرط ہے چھپ کے شادی کروں گا, پہلی والی کو پتہ نہ چلے, چھپ کے کروں گا, مزے اڑانے کے لیے, یہ ذمہ داری لینے کے لیے نہیں, چھپ کے کروں گا, پہلی والی کو قیامت تک پتہ نہ چلے, جس دن پتہ چلا چھوڑ دوں گا. نمبر 2, پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں, تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا. ابھی ایک کل کسی کمبخت کا, ابھی میں نے رشتے کے لیے ایک صاحب کو بٹھایا نا, اپنے بہنوں ہی ہیں میرے, عارف صاحب, ان کو میں نے بٹھایا, میں نے کہا رشتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی, ان کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا یار تم دے. وہ مجھے عجیب عجیب قصے سنا رہے ہیں, کہہ رہے بیوہ جوان خاتون ہے, ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے, وہ بندہ دوسری کر رہا ہے. دوسری پہ وہ یہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے, مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا. میں نے کہا اس کو یہ خاتون سے بولو اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا. نہیں آ رہی بات, کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کی طرف سے آئے گا یا. یار پولیس بلاؤ, کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا یہ باتیں سن کے؟ غصہ آ رہا ہے مولوی خان صاحب؟ نہیں آ رہا غصہ, غصہ ہی نہیں آ رہا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ نہیں, ایسے آدمی پہ غصہ آ رہا ہے, مجھے تو خدا کی قسم ابھی میرے جذبات بن رہے ہیں, پھر میرا دل چاہ رہا ہے چماڑ لگاؤں. آپ کو آ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سڑے پہ غصہ راغلے کہ نہ راغلے آ رہا ہے نا. آپ کو تو زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے, پٹھانوں میں تو بالکل ہی عورت کی کمائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ, تو وہ تو کہتے ہیں ہم کھلائے گا. تو یہ تو بات غصے والی ہے. میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا. مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہے کس کے خرچے پہ آئے گا. او بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں, آپ گھر میری ذمہ داری ہے, رینٹ پہ لے کے دوں گا ہے بھائی. مٹھائی کے ڈبے تو ہم نہیں کھلانے ہیں, وہ تو مرد ہی کھلائے گا نا. خرچہ بتائیں کتنا ہوگا ماہانہ, تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس پہ بات ہو. وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں, آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی. صحیح ہے نا, اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے. ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, پیچھے جوان خاتون تھی, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, زیادہ بھی تو نہیں, وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے, اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں, میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں, اور رو رہی تھی, خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی, اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں, ستارے دیکھتی ہوں, گنتی ہوں, یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے. اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا, چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا, میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے, تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے؟ چھپا کے رکھے گا. کہہ رہے ہیں ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا. کہہ رہے کیا ہوگا. میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے پکڑے گئے تو کیا ہوگا. تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا پھر کیا ہوگا. کہہ رہے پھر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتہ چلا
یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں. جس دن والدین کو پتا چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے, پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر 2, اولاد ہو گئی تو میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا؟ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پرکھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہیں. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا. میں نے کہا کر لو جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری, نہیں انہوں نے کر لی شادی. ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر, میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے دوسری, کیونکہ تمیز کا آدمی جب شریف لوگ عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے؟ صحیح ہے نا, تو یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزت دار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیڈو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیڈو پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا لے گا کہ نہیں لگا لے؟ کتنے کو سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں. اسے بولو یہ کر لو, یہ کر لے گا. سارے بڑے بڑے کام تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے گا. یہ سارے کام نوجوان سے کرواؤ جس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, یہ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی ہے. ہمت دلانی چاہیے بھائی, کر یار, کسی بیوہ کو, کسی طلاق یافتہ کو سہارا دے, ثواب ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کر, ایسی کی تیسی, جس نے جو اکاڑنا ہے اکاڑ لے, کر ایسے یار, اللہ مدد کرے گا. نکاح کرنے والے کی مدد کا کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے. ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار, دیکھتے ہیں کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہ رہنے دو. وہ بھی 15 سال ہو گئے, ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے, ہل نہیں رہے. تو پھر وہی ممی ڈیڈی کا اسٹائل ہے یار, ایکچولی یوں. تو بیٹھے رہو پھر آرام سے, قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق کر دو. اور یہ صرف قوم کی عورتوں میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں, یہ بتا دوں میں, وہ بھی داخل ہیں. کل ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہیں. تو بچی کی پیدائش ایک عذاب بن گئی ہے بھائی. اور پھر گروتھ روکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, اس میں جس کے بیٹیاں ہو گئیں وہ بیٹے کی لالچ میں بڑھاتا ہے, اس کے ویسی 6 ہو جاتی ہیں, وہ اور ٹینشن میں. تو ان مسائل کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ باتیں میں کرتا تھا, لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے. اب شکر ہے بہت سے سمجھدار لوگ بھی سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ویل ڈن, کیپ اٹ اپ مفتی صاحب, بالکل خاندانی, جانے دو. سمجھتے ہو تو کہاں سے کہاں پہنچ چلی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, مجھے جو موٹیویٹ کیا ہے یا موٹیویشن ملی ہے وہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں میں پابندی سے. جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, اس سے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی, آئندہ صحیح کر لو.
میں تو علماء سے کہتا ہوں اپنے بیان ذرا یوٹیوب پہ ڈالو, پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ مریدین جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا, وہ آپ کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, حضرت جی ویل ڈن. وہ چونکہ حضرت جی سمجھتے ہیں آپ, جب اوپن بیان جائے گا نا تو پھر یوٹیوب پہ کچھ حضرت جی سمجھیں گے, کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. وہ جو کمنٹس آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. تو یہ بھی تفسیر کے جو لیکچر میرا چلا ہے نا, اس میں بھی ماشاءاللہ جب لوگوں کے کمنٹس آئے, اور ابھی دیکھو رزلٹ ماشاءاللہ 70 لوگوں نے 100 نمبر لیے, ان میں بہت سے 99 والے ہیں جن کے ہم نے نام لیے ہی نہیں, بہت سے 98 نمبر. تو ایک تسلی ملتی ہے کہ الحمدللہ کام بولا بھائی ہو رہا ہے. تو اللہ مرنے سے پہلے کچھ دین کا کام لے لے. سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص, عافیت, قوت اور ہمت, یہ 4 چیزوں. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ 4 دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں, اے اللہ اخلاص کے ساتھ, کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے, زیرو. اخلاص کے ساتھ, قوت کے ساتھ, یعنی ایسا نہ ڈھیلے طریقے سے کام ہو, کام کیا ہو, طاقت ہو اس کام میں, ہمت ہو, سستی نہ ہو. اخلاص, عافیت اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اخلاص, عافیت, قوت, ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں, اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو, دوسروں کے لیے بد دعا, یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں, ٹھیک ہے نا. تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص, عافیت, قوت, ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے, بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے, پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں, کہ ان کاموں کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے, قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں, ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے, کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے, جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, حضرت کے والدین کے لیے بھی, کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے, تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا, اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا, تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں, میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں ہوتی ہیں, مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے, اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے, وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے, مفتی صاحب دعا کریں, دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے, تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق, یہ میں کہنا بھول گیا تھا, دین کا خوب کام لے لے, اور اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے, حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے, اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم
بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا, بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا, تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے, ٹھیک ہے نا. تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے, میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا, ابے مجھے مل گئی, وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت, مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا تو بھاڑ میں جائے یہ دولت, بھاڑ میں جائے یہ. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا, مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں یہ, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کھیت تو کرنے کیا آ رہا ہے تو ہاں. تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی, کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے؟ اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی 3 ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو 2 بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے ان کے جوابات بھی آ گئے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا, تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے, کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے یہ, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے, تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود, آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے, مجھے غربت چاہیے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں, کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی وسائل کم ہے, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے, مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور, کافر طاقتور. آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو, 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں. انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ یار یہ موضوع سیٹ کرے کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ, یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے, بڑی طاقتور, بہت طاقتور, لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور ہدہد کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو. اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے, پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا, تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا, بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب,
امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا, اسٹائل کیا تھا, خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن, بش تھا, خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی, آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ, بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پئیں آرام سے بیٹھ کے, کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہیں باتیں, فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نا میں جواب دو, کیونکہ پاور ہے نا, امریکہ کے پاس پاور ہے. فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب, ہاں بھائی ایسا ہوا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا, ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہیں غلط ہیں ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال یہی کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان کا. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. ٹھیک ہے سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے, گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی نہیں. بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے, مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے, 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے, جاتا ہماری مرضی. نہیں آ رہی بات؟ اتنی مزیدار بات ہے نا یہ, بہت. وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا اتنا مزہ اس پہ آ گیا, برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ پابندی سے آ رہے ہیں بیان میں. اچھا بھائی, تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا, تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے حدود کو پرچہ دیا, ملکہ سبا کو جا کے دیا بھیا. لمبی چوڑی بات نہیں, ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک, ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے, مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں گے وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلمان علیہ السلام نے کہا اتنا ٹائم بولو بھائی نہیں. خط لکھا, قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ہم کس کے ماننے والے ہیں, اللہ کے. بس اس میں اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ, مزید تشریح کی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ تمیز سے, انسان بن کے شاباش آرام سے آ جاؤ, تسلیم ہو جاؤ, حکومت چھوڑ دو, یہ آپ کا کام نہیں. سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ لوگ, لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے چل. باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھائی کیا ہے, اب آئندہ کیا ہوگا, جزیہ لینا ہے یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی اس نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے, ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لاہم, ابھی تو تمیز سے چلی آؤ. وہ ملکہ سبا حیران, یار اس اسٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, موضوع کہاں سے آیا ادھر, یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا ہیں. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا, انداز ہر ایک کا چینج, لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا, دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا, سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا, یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی
نہیں ہے. اس طرح سے بات کر رہا ہے چھوٹا آدمی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کرے, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو اب یہ پگڑوان آدھے امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی, اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے سب کو بلایا, کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا, سمجھ گئی. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا, ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا. مشورہ دینے کی ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم یہ ہو سکتا ہے دین کا لیبل لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر 5 روپے بھی یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتا ہے ہاضمے کو. میں نے خود دیکھا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. دین کا لیبل لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہے ہیں ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیے دو, مقصد پیسہ ہے تو ہدیہ دیکھ کے یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھائی آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے 2-4 اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جج نے جب 350 نمبر کھولا تو اس پہ 5000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیے بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیبل لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے, اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی رہ جائیں, ملکہ سبا نے بھیجے. بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں. اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے. ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا, لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی ہے. تو آ گئی انسان بن کے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. یہ طریقہ ہے,
سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے؟ دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دی قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے پہ یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے, آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کا کام کرنا ہے. تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا, یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما. دین کا کام لے لے. آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے, اولاد کے لیے دعا کریں. کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار, سارے ہی کما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا, کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے. تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہادہ سبیلی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ, ادعو, وہ کیا ہے؟ قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میرا کام یہی ہے. تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے, تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے. عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا, یہ سب کام ہے, ضمناً ہوں گے. نبی نے نکاح بھی کیے, ان میں خوبصورت سے بھی کیے, سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے, بیوہ سے بھی کیے, کنواری سے بھی کیے. یہ اصل مقصد نہیں تھا, تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ سمجھتے ہیں صاحب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوئے ہیں, تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دین کا کام ہے بھائی, اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر. باقی وہ بھی ہوتا رہے گا, آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی, وہ بھی ہوتا رہے گا جو دوسرا والا کام ہے. تو اب کیا ہے؟ ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, کیا زبردست آیت ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے, ہادہ اشارہ کر کے, یہ ہے میرا راستہ, واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, مکمل بصیرت کے ساتھ, مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, خود اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں, تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ علی بصیرت, مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے. انا, میرا بھی یہ کام, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام. تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں, ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتہ ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے, دعوت ہے بھائی. دین خود بھی چلنا, دوسروں کو بھی چلانا. تو یہ کام تو ہم, کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے, کہہ رہے اصل میں تو میں گولے گنڈے کی ریڈی لگاتا ہوں, اصل میرا تو یہ کام ہے, باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے. اور کیا, ہاں کبھی کبھار سہ روزہ بھی لگا لیتا ہوں, دعوت کے کام پہ بھی چلا جاتا ہوں. آپ اصل میں کیا؟ اصل میں تو میں ڈاکٹر ہوں, لوگوں کا علاج یہ میرا اصل کام ہے. اور وہ علاج کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی دین کے لیے نہیں, پیسے کمانے کے لیے. اصل تو میرا بزنس یہ ہے. باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ کبھی کبھار اچھی بات بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں, اس سے تھوڑا سا خیر پھیل جاتی ہے معاشرے میں. تو ہمارا اصل کام جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا, وہ دوسری سم ہے. پہلی سم جو ہے نا ہماری, جس پہ 4G چلتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اپنا پیشہ ہے. بھائی پیشے کو سیکنڈری کر دو اور دعوت کو کیا کر دو اصل. اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو, اس کے علاوہ بھی کرو سیکھنے کے لیے. اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں, وہی ماشاءاللہ اتنا کام کیا, سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر ایوان تجارت میں ایک ڈاکٹر صاحب, 1 سال پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل ہے وہاں باجماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے,
میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھے ہیں سارے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر ہے, سینئر کی بات سنی جاتی ہے نا, تو ہر جگہ کام ہو سکتا ہے. تو اصل کام یہ ہے. اب وہ بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا, وہ جو میں وہ تو ہو گیا یار, آپ لوگ بھی یار بالکل ہی. ابے یار وہ جو بات چلی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اصل کام ہے دعوت, تو یہ دعا مانگا کرو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو عالم بنانے کے لیے فارغ کر دو. تو میں اپنے شیخ کا واقعہ سنا رہا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد جو تھے نا, گاؤں کے بڑے وڈیرے تھے لدھیانہ میں, پنجاب میں ہے نا لدھیانہ, تو ہمارے شیخ لدھیانہ کے تھے انڈیا کے. تو حضرت کے والد کے کئی بیٹے تھے, اب مجھے پورا یاد نہیں ہے کتنے بیٹے تھے, سب سے آخر میں حضرت تھے ہمارے. تو اب وہ تھے علاقے کے وڈیرے زمیندار تھے, انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو عالم بنایا, مدرسے میں داخل کر دیا, عالم بنے گا. دوسرے کو بھی کیا کر دیا, عالم. سبھی کو عالم نا. تو یہ جو آخری نمبر کے ہمارے حضرت تھے, ان کے بارے میں لوگوں نے کہا بھائی ایک کو تو دنیا داری میں لگاؤ, سبھی کو عالم بنا رہے ہو, ایک کو تو لگاؤ دنیا داری میں. انہوں نے کہا نہیں, سب کو عالم بناؤں گا. اب آخری والے میں قربانی زیادہ تھی نا, کیونکہ یہ آخری آپشن ہے بھائی, اس کو بھی اپنے ساتھ دنیا میں نہیں لگا رہے, ان کو بھی عالم. تو اسی آخری سے اللہ نے سب سے زیادہ کام لیا, باقیوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. انہی آخری سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ آج جامع الرشید ان کا بنایا ہوا, اور اتنے کام, میں جو یہاں ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہا ہوں یہ سارا انہی کا فیض ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کتنا کام لیا اللہ نے. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بیٹوں کو عالم بنائیں آپ, پہلے تو بیٹے پیدا تو کریں اتنے کہ کسی کو دکان پہ بٹھاؤ, کسی کو عالم بناؤ. ایک آدھ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے بھائی, ایک آدھ, ایک بیٹا ایک بیٹی, یہ نہیں, یہ بیان نہیں سنا کریں ایسے لوگ, ان کے لیے میرا بیان ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے. تو چلے جائیں یہاں سے اٹھ کے, صحیح ہے نا. تو اتنے بیٹے ہوں کہ کم سے کم ایک کو عالم بنائیں, ایک کو فوج میں بھیجیں. فوج میں بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے نا, آرمی میں کمیشن آفیسر بھیجیں کہ جو ملک کی اچھی خدمت کر سکے. بھائی یہ بھی تو ہمارے ادارے ہیں نا, یہ قادیانیوں کے لیے چھوڑو گے فوج کو کیا؟ لوگ کہتے ہیں فوج میں یہ شیعہ آ رہے ہیں اور رافضی آ رہے ہیں اور قادیانی آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, جب نہیں جاؤ گے تو پھر ایسے لوگ آئیں گے. تو ایک کو بھیجیں کس میں, فوج میں بھیجیں. ایک کو جج بنائیں. دیکھو تین چیزیں ہیں جو گورنمنٹ جس سے چلتی, حکومت کی لگام تین قسم کے, عدلیہ, فوج اور سیاستدان. تو سیاست میں تو بھیجنے میں تو وہ تو ایک آدھی وزیر اعظم جا کے بنے گا. تو بیوروکریسی, سیاستدان کنٹرول میں ہوتے ہیں بیوروکریٹس کے, ان کے کنٹرول میں, وہ ادھر گھما رہے ہوتے ہیں, سر یہ دیکھیں آپ یہ ہے نا ٹھیک ہے. تو وہ تو بیوروکریسی میں بھیجیں ایک آدھ کو, ہر فیلڈ میں, بلکہ دو بھیجیں. ایک اسپیئر میں ہونا کہ یہ نہیں چلا تو یہ والا چل جائے گا. ارے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر بھی ہوتا ہے نا, تو اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی کچھ رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے سارے بچے ہوں گے, تربیت نہیں ہوگی, بگڑ جائیں گے. میں نے کہا اس پہ اتنے بچے پیدا کرو کہ پوری تربیت کے باوجود بھی سارے اپنی مرضی کے بنتے نہیں ہیں, تو اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو, کچھ تو صحیح بنیں گے نا. ایک ہی پیدا ہو گیا وہی نہیں بنا تو آپ کی تو نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اتنے پیدا ہونے چاہیے, کتنے بگڑیں گے یار, ایک آدھ تو صحیح نکلے گا نا اس میں. تو دو ہر فیلڈ کے لیے رکھیں, 2 جج بنانے کے لیے, 2 بیوروکریسی میں, 2 بچے آرمی میں یا نیوی یا آرمی ایئر فورس یعنی فورس میں, 2 بچے بزنس. پیسہ ہمیشہ تاجر کماتا ہے, یاد رکھو, جاب والا آدمی پیسہ نہیں کماتا, یہ دماغ سے نکال دو. جاب والا وہ بیچارہ ساری زندگی وہ بوٹ پالیشی کرتا رہے گا. بزنس, سب صاحبہ نے تجارت کی ہے. 2 بچے ابھی سے بزنس سکھاؤ, بولے ٹماٹر وہاں سے خرید کے ادھر بیچ, ابھی سے سکھاؤ اس کو. ٹماٹر سے انشاءاللہ پھر اپنے کھیت اگیں گے اس کے. یہ ٹماٹر میں ہلکا کر کے بتا رہا ہوں کہ تاکہ یہ تو کر ہی لیتا ہے نا اس کو. 2 کو کیا سکھاؤ اور 2 کو عالم. تو ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے, ٹوٹل ملا کے ٹوٹل کتنے ہو گئے, 10, کم سے کم 10 بیٹے. یہ نصاب شروع ہوگا یہاں سے, صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر اسپیئر میں غریبی چلے گی, ٹھیک ہے, وہ اللہ دے دے, ٹھیک ہے. نہیں تو کم از کم کتنے بیٹے ہونے چاہیے,
10 بیٹے. تو یہ تو ابھی سے سوچ لیں آپ لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب تو سوچنے کا ٹائم 50 سال میں اب کیا سوچو گے بیٹھ کے. لیکن جو ابھی نوجوان ہیں وہ ابھی سے سوچ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے, خواتین پریشان ہوتی ہیں, یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یار کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی اسی لیے پھر اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ شادیوں کی تعداد معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. تعداد تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی, ایک بیوی سے تھوڑی اتنے 10 بیٹے, پھر وہ بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا, تو 20 تو ایک بیوی تو مر جائے گی بیچاری. تو پھر وہ ایکچولی اس کے لیے پھر آپ چھاؤں میں آئیں, پھر الگ سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. یا 10 بیٹے کا پیکیج ہے, یہ طریقہ کیا ہے, وہ پھر چھاؤں میں آئیں انشاءاللہ, اکیلے میں کبھی بیٹھیں, ہم پھر بتائیں گے. بھائی وہ عارف صاحب سے بھی ملوائیں گے, رشتے ان کے, لیکن وہ والا شادی کا اگر موڈ ہے نا کہ مٹھائی کا ڈبہ میں تم کھلاؤ گے, یہ والا نہیں. پیسے آپ کے خرچ ہوں گے, سمجھتے ہو, پیسے آپ کے خرچ ہوں گے. اب پیسے کمانے کیسے ہیں, تو وہ بزنس ہے, بہت ساری چیزیں. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. خواتین سے بہت معذرت, آج میں نے خواتین کو بہت ستایا جو بیان سن رہی ہیں, کیونکہ جب بھی دوسری تیسری شادی کی بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہیں یہ ہمارے بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. دیکھو خواتین سے میں کہتا ہوں, یہ میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ میں کس کے فائدے کی باتیں, میری تو شادیاں ہو گئیں, صحیح ہے نا. اب تو میرے رشتے بھی آتے ہیں, تو میں نے جب کرنا ہوگا کر لوں گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا. یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ 4 شادیاں کر کے پھر 4 شادیوں کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ان کی تو ہو گئی. تو میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بیچاری بیوہ, طلاق یافتہ, غریب کنواری ہیں, یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں نا, ان کو بھی تو نمٹانا ہے کہ نہیں نمٹانا. تو یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں. مرد تو چوڑے میں آتا ہے, صحیح ہے نا, مرد تو پھنستا ہے اس میں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذمہ دار مرد جو ان عورتوں کو ٹھکانہ دو, گھر لے کے دو, کرائے پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھو, اس میں بیوی کو تکلیف ہے, اس کے لیے اس کی زندگی عذاب نہ بناؤ. دوسری شادی میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے, وہ الگ الگ, تو اپنی خوشی سے رہ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی نہیں رہتا اپنی خوشی سے, تو الگ الگ ان کو. تو یہ میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کو تاکہ ان کے گھر بسیں. اللہ نہ کرے, دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار تھے, ان کو میں کہہ رہا تھا سیکنڈ میرج کا وہ نہیں کی انہوں نے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, ان کی وائف بیوہ ہو گئی. اب ان سے کوئی پہلی تو وصلے نہیں کر رہا کہ بیوہ بھی ہیں بچے بھی ہیں, دوسری ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کر نہیں رہا, کیونکہ سمجھدار آدمی جیسے ہی کرے گا پہلی بیوی روک دے گی. تو جیسے اس خاتون کے ساتھ ہو گیا, وہ اپنے میاں کو دوسری نہیں کرنے دے رہی تھی, آج ان سے کوئی دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سمجھدار, ویسے تو بہت مکھنچو مل جائیں گے, عورت کو تو چاہیے ہوتا ہے پہلے جیسا تو ہو کم از کم. اب دیکھو پہلا شوہر بریگیڈیئر تھا, وہ مر گیا, اب دوسرا شوہر رکشے والا تھوڑی چلے گا, وہ میچ ہی نہیں ہوگی اس کو. وہ کہہ گیا دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے, تو بریگیڈیئر لیول کا ہی ہوگا نا. اب بریگیڈیئر لیول کا آدمی دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. ہو کہے گا میں فوج کا اتنا بڑا آفیسر, میں یہ نیچ گھٹیا حرکت کروں, وہ اس کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا لے جا کے. ٹھیک ہے, تو یا کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا, پہلا شوہر ڈاکٹر تھا, وہ بڑا اچھا ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا, وہ مر گیا. ہاں پہلا شوہر بیچارہ کوئی رکشا چلایا کرتا تھا, تو دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے نا وہ رکشے والا قبول ہو جائے گا. پھر اگر وہ قبول نہیں ہو رہا, پھر عورت کے چترول لگانے کا دل چاہتا ہے کہ تیرا پہلا میاں بھی تو ایسے, دوسری میں تجھے چاہیے کہ وہ جو وہ چاہیے, کیا نام ہے, تجھے کوئی بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر چاہیے تجھے. تو پیرالل جیسی اور لڑکی ہے اسی حساب سے اس کے جوڑ کا ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اچھے لوگ اور رکشے والا بھی جو ہے سمجھدار ہو. وہ دیکھو رکشے والا بھی 4 کر سکتا ہے, غریب لڑکیوں سے کرے, سمجھتے ہو. میں نے دیکھے ہیں رکشا چلا رہے ہیں, 2 بیویاں رکھی ہوئی انہوں نے, کیونکہ غریب لڑکیوں سے کی, وہ ان کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں. تو بھائی رکشے والا, ٹیکسی والا اپنے حساب سے کرے گا, بریگیڈیئر کرنل اپنے حساب سے کرے گا, ڈاکٹر اپنے حساب سے. تو اس حساب سے تو ہر طبقہ جب اس کے لیے ایگری ہوگا تو پھر ہر طبقے کی خواتین کو رشتہ ملے گا. ہر طبقہ ایگری نہیں ہوگا, یا 22 سال کے وہ لونڈے لپاڑے, وہ جو چھچورے جس کے پاس آگے کے سوالات کے جوابات ہیں ہی نہیں, اس طرح کے چھچورے, پھر یہ لڑکیوں کی زندگیاں اور زیادہ تباہ ہوں گی. تو میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے خواتین مجھے برا بلا نہ کہا کریں, میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں ویسے بھی بتا دوں, جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ ویسے بھی تسلی رکھیں, آپ کے میاں دوسری کریں گے نہیں, ویسے بھی تسلی رکھیں, یہ نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے, صحیح ہے نا. تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کریں گے, تو آپ ویسے بھی ٹینشن نہ لیں. آپ
کرنی ہو تو بتا دینا مجھے لیکن کریں گے نہیں. اتنے عرصے سے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے, تو اب کون سا بیان سن کے کر لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہت زیادہ آج بات لمبی ہو گئی, اور بیان تو وہ ہوا نہیں, لیکن جو باتیں ہو گئیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہیں. تو ساری بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہاں کہ یہ بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں پھینک رہے ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں. دوسری بات, یہ جو اناؤنس کیا نا ہم نے نمبر 100 نمبر, تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی سمجھدار لوگ بات سنتے ہیں تو اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, اور جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے اصلاح کا موقع ملتا ہے. میں نے اپنے بارے میں سب کو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے, بھائی میرے بیان میں کوئی غلط بات ہو مجھے بتا دو, اور 2 صحابہ بتاتے ہیں, میں الحمدللہ غصہ نہیں ہوتا, کیونکہ غصہ ہونا یہ آپ اپنے آپ کو ناکام کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی آپ کا خیر خواہ بن کے ایک بتا رہا ہے اور آپ بولے نہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو, اس کا مطلب آپ خود صحیح سیدھا چلنا چاہتے ہی نہیں ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی بتاتا ہے. ہاں یہ اصول بنایا ہوا ہے 3 دفعہ بتائیں, تیسری دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ نہ بتائیں. ایک غلطی بتا دی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اصلاح کر لوں ٹھیک ہے, نہیں تو بولو بھائی مفتی صاحب ایسے ہی ہیں, کیونکہ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. 3 دفعہ بتا دیں بس, کیونکہ ہم پھر خود فیصلہ کریں گے کہ یہ غلطی بھی ہے یا نہیں. آپ کے بتانے سے ضروری تھوڑی کہ آپ صحیح بتا رہے ہوں, فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, کسی نے سوال پوچھا ہے, میری جماعت میں 3 رکعت چھوٹے, سلام کے بعد پہلی رکعت کے بعد مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں, کیا مجھے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں تھا یاد نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں جماعت میں کیسے کریں. مقصد شاید ان کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دیکھو جب 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں تھے یہ یاد نہیں رہا, تو مطلب بیٹھے تھے آپ, یہ بلا وجہ شک ہو جاتا ہے انسان کو, تو اس کا مطلب ہے بیٹھے تھے. جب تک یقین نہ ہو تو فرض یہ کریں گے کہ بیٹھے تھے. البتہ یہ شک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رکعتیں 3 ہیں یا 4 ہیں, میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا یہ میں ابھی تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں. یہ تو میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو حدیث میں اس کا جواب ہے فلیبنی علی الیقین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یقینی چیز پر عمل کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 4 ہے یا 3 ہے تو فرض کر لیں تیسری رکعت ہے. کیا فرض کریں گے بھائی, آواز بڑھاؤ یار, کیا فرض کریں گے؟ تیسری رکعت ہے. لیکن اس تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے بھی, اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو. سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, چوتھی ہو. لہذا اتحیات بھی پڑھیں گے. وہ لڈن جعفری کو بلاؤں گا, میں بتا رہا ہوں, اٹھا کے بار بار مائک اوپر نیچے ہو رہا ہے نا, وہ اٹھا کے مائک پھینکیں گے پھر. تو ایک دفعہ پتہ نہیں کیوں سیٹ نہیں ہوتا, پھر اس کو مغرب میں صحیح تھا, بھی کس نے چھیڑا اس کو ہے یار, اس میں پابندی لگائیں. یہ ایک آدمی کا کرنی, یہ 10 سال ہو گئے فلاحی مسجد میں مائک کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی 2-3 سال کی بات ہو تو کوئی بات بھی ہے, 13 سال ہو گئے بلکہ. تو ہر ایک کو گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نا. فجر میں مائک بالکل غائب ہوتا ہے, آواز ہی نہیں ہوتی اس میں. ظہر میں الگ سیٹنگ ہوتی ہے, مغرب ہر آدمی گھس رہا ہے اس میں. عادل بھائی مائک میں کون گھستا ہے؟ نہیں, مغرب عشاء سے پہلے یہ ٹھیک تھا. چلو یہ ایک نیا مسئلہ ہے, پھر بعد میں حل کریں گے اس کو. تو یاد نہیں ہے 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4, تو ہم فرض کیا کریں گے کتنی ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں. لیکن تیسری کے بعد اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو, ورنہ اتحیات رہ جائے گی نا. پھر چوتھی کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں گے, جو ہو سکتا ہے 5ویں رکعت ہو, اور پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے, تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. تو یہ طریقہ ہے. مفتی صاحب اگر وضو کرنے کے بعد نیند آ جائے یا پھر 2 منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
دیکھو آپ اگر سوتے ہیں اس طرح سے کہ دونوں سرین جو ہیں، دونوں کولے، دونوں تشریفیں زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور میں اس سے زیادہ مزید مہذب الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا. اگر سوتے ہوئے آپ دائیں طرف کو لڑکے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے جب بیٹھے ہوئے سو رہے ہو، جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو جب تک دونوں سرین زمین پر رہیں گی یا سیٹ پہ رہیں گی تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے. جب ٹوٹتا ہے جب ایک سرین زمین سے اڑ جائے، ایک سائڈ جو ہے نا زمین سے اڑ جائے، زمین سے یا سیٹ سے. نماز میں اگر آپ کو آنکھ لگ گئی ہے تو قیام کی حالت میں آنکھ لگی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قیام کی حالت میں اتنی گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ قیام کی حالت میں آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی دیوار سے اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ وہ ٹیک ہٹا دی جاتی تو زمین پہ گر جاتے آپ، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نماز میں آدمی ٹیک تھوڑی لگاتا ہے قیام میں. اسی طرح سجدے میں یا اتحیات میں بھی آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دونوں سرین زمین سے ٹکی بھی ہوتی ہیں، ایک اٹھ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا اتحیات میں. سجدے میں اگر آپ سوئے اور سجدہ سنت کے مطابق کر رہے تھے ایسے اور اسی حال میں سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، وہ بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہیں نا فرش پہ، تو ان کی سجدے میں آنکھ لگے گی تو وضو بولو بھائی ٹوٹ جائے گا. یا مرد کا کو سجدے میں آنکھ لگی اور وہ بالکل زمین پہ گر گیا، بچھ گیا بالکل، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جب تک وہ اسی پراپر حیت میں رہے گا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز میں لیٹ ہو جائیں تو کیا عشاء کی نماز گھر پہ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی ایک منٹ دیکھو، کپڑوں پر نجاست جب لگی ہو اور نجاست خشک ہو جائے، جسم پہ نجاست لگی ہے، نجاست خشک ہو جائے اور آپ نے کپڑے پہن لیے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. نجاست گیلی ہو پہنیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ گیلی ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتے، تو خشک نجاست میں کپڑے پہنیں گے تو نہیں ہوگے. اگر سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا حرام ہے تو اسلامک بینک میں کیسے حلال ہو گیا؟ ایسے حلال ہو گیا کہ اسلامک بینک میں جو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسلامک بینک آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو پیسے نہیں دیتا کہ 1 لاکھ پہ 2,000 ملیں گے، 2 لاکھ پہ 4,000 ملیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلامک بینک آپ سے مزاربت کا عقد کرتا ہے. پیسہ آپ کا ہوگا، محنت بینک کی ہوگی، بینک پھر اس پیسے سے کاروبار کرتا ہے. کاروبار میں کیش پہ گاڑی خرید کے لوگوں کو مہنگی کر کے قسطوں پہ بیچنا، یہ بھی ایک بزنس ہے. شوگر مل والوں کو گنا چاہیے ہوتا ہے تو میزان بینک کہتا ہے گنا ہم خرید کے کیش پہ آپ کو قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے. یہ کس کا پروفٹ ہو گیا؟ بینک کا. اس طرح سے باقاعدہ بزنس کرتا ہے وہ. سمجھ رہے ہو؟ پھر کیا کرتا ہے، اس بزنس میں سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پروفٹ آتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. لیکن بینک آپ کو ہر مہینے جو دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے جتنا دوسرے بینک دے رہے ہیں. دوسرے بینک لاکھ پہ 2,000 دے رہے ہیں تو اسلامک بینک ہی آپ کو کیا دے گا؟ لاکھ پہ 2,000 فی الحال دے گا. سال کے آخر میں پورا حساب کرے گا کہ آپ کا اصل پروفٹ تھا کتنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ 30% 70% آپ کا ہوتا ہے، 30% جو مجھے معلومات ہے بینک کا، تو 70% پروفٹ پھر سال کے بعد حساب کرتا ہے. پھر بینک یہ دیکھتا ہے کہ جو 2,000 کر کے اس نے آپ کو دیے ہیں اس میں یہ آپ کا پروفٹ نکل گیا کہ نہیں نکلا. نکل گیا تو اللہ خیر صلی اللہ، نہیں نکلا تو جتنا باقی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو وہ 70% دیتا ہے، وہ 1 لاکھ پہ 2,000 نہیں دیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے جائز ہے یہ میزان بینک میں یا بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا. اگر کوئی شخص قسطوں پر گاڑی لیتا ہے اور بیچ قسط میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا؟
نہیں ہوگا کیونکہ انتقال تو ہو سکتا ہے کسی کا بھی کسی بھی ٹائم پہ, اور قسطوں پہ چیزیں لینا بھی جائز ہے. البتہ اس کا یہ ایگریمنٹ کیا ہو گیا, لیکن اس نے وہ تو اٹھا لیا تھا نا, چیز تو لے لی تھی, تو اب اس کی وراثت میں سے وہ قسطیں پوری کی جائیں گی, اور جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا. ارے قسطوں پہ 5 لاکھ کی گاڑی لی تھی تو اس کا انا للہ ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس کی وراثت میں سے گاڑی کی بقیہ قسطیں دے دی جائیں گی اور گاڑی اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے. اگر اس نے اتنی وراثت چھوڑی نہیں ہے کہ قسطیں پوری ہوں تو گاڑی مارکیٹ میں بیچ کے قسطیں پوری جائیں گی, جو پیسے بچ جائیں گے وہ وارث آپس میں تقسیم کر لیں گے, گھبرانے کی بالکل بھی بات نہیں. مفتی صاحب آپ سے بہت محبت ہے مگر ایک بات آپ کی مجھے پسند نہیں, جب آپ کوئی حق کی بات کرتے ہو تو اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ یہ بات میری ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے ورنہ لوگ کلپ بنائیں گے. آپ کو حق کی بات کہنی چاہیے, کسی کو برا لگے تو لگے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے خلاف کلپ بنائے گا تو کیا ہوگا, جواب ہم دیں گے. مجھے اپنی مخالفت سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے, الحمدللہ, جو مرضی کرے, کیا ہو رہا ہے اس. بہت سارے لوگ مخالف ہیں, بعض دفعہ بات ہٹوائی اس لیے نہیں جاتی کہ لوگ میری مخالفت کریں گے, اس لیے ہٹائی جاتی ہے کہ یہ بات لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہے, اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیگیٹیوٹی پھیل سکتی ہے, کسی خاص فرقے کے بارے میں بات کی, اب جب بات پھیلے گی تو وہ فرقے کے لوگ طیش میں آئیں گے, وہ ہمارے خلاف کلپ بنائیں گے. سکہ آ جائے گا, سکہ سے جب بھی مراد ہو تو سکہ رائج الوقت مراد ہوتا ہے. کل میرے پاس ایک نکاح نامہ آیا, اس میں لکھا ہوا تھا 50,000 روپے بمطابق سکہ رائج الوقت. تو میں نے کہا سکے کا تو دور ہی چلا گیا, سکہ کہاں ہے, اب تو نوٹ ہیں, وہی پرانی ٹرم چلی آ رہی ہیں سکہ. اور میں نے کہا روپے کا تو مطلب ہی رائج الوقت ہے نا, روپے. تو بس عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, سکہ رائج الوقت. تو 5 روپے کا سکہ مراد ہے, 1 روپے کا تو بہت ہی چھوٹا ہو گیا, تو مکھی کی بیٹ 2-4 مکھی بیٹیں کر دیں تو وہ 1 روپے کے سکے کے برابر ہو جاتی ہیں. ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو, وہ اپنے دوست کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے, اور پھر وہ پہلا شخص اس گناہ سے توبہ کر لے, تو کیا جب تک اس کا دوست وہ گناہ کرتا رہے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا؟ اس نے برے رسم کی بنیاد رکھ دی تو اس اصول یہی ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس نے جس کو گناہ پہ لگایا ہے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرے, اپنی طرف سے کوشش کر لے, کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. یار یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسائل کھلے عام نہ پوچھا کرو بھائی. فرض نمازوں کے سجدہ اور عطیات میں قرآن و احادیث سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں, نفل اور سنتوں کے علاوہ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرائض میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پر اکتفا کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. البتہ نوافل میں, سنتوں میں وہ تمام دعائیں جو احادیث میں آتی ہیں سجدے میں اور رکوع میں وہ پڑھنی چاہیے, سمجھ رہے ہو, اور جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بھی. مفتی صاحب آپ کے سبسکرائبر 1 ملین ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. یہ ساری محنت احمد طالب کی ہے جو امریکہ میں ہوتے ہیں نا, چینل کے جو ایڈمن ہیں. آپ پہلے حیا کے خلاف مسئلہ بھی بتایا کرتے تھے تو اب کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں بتاتا تھا پہلے بھی, نہیں اب بھی نہیں بتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی بتا دیا تو وہ یوٹیوبرز ہیں نا اس پہ عجیب سی لڑکیوں کی تصویریں لگا مصیبت بنا دیتے تھے میرے لیے. تو اب میں نے یہ بیان کرنا ہی, جس نے پوچھنا ہے بھائی فون پہ الگ سے پوچھ لے یا محلے کے امام سے پوچھ لے. میں بیوہ خاتون ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, میری جائیداد کس کو ملے گی میرے مرنے کے بعد؟ آپ کی جائیداد آپ کے والدین اور آپ کے بھائی بہنوں کو ملے گی. والدین میں سے جو زندہ ہوگا ان کو, اور بھائیوں اور بہنوں. جتنی بیٹے بیٹیوں میں جانی تھی اتنی ہی بھائی بہنوں میں چلی جائے گی. میری یونیفارم کی دکان ہے, میں اسکول والوں کو کمیشن دے کے اپنے یونیفارم بکواتا ہوں, لوگ مجبوری میں یونیفارم لیتے ہیں. دیکھیں اسکول والوں کو کمیشن دے کے یونیفارم بکوانا تو جائز ہے کہ میرے بیچ دو تو اتنا تمہارا اتنا ہمارا, وہ تو کمیشن ایجنٹ کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن اسکول والوں کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے
کہ وہ ایسا یونیفارم بنواتے ہیں کہ جو اسکول والوں کے علاوہ کسی اور کے پاس سے, اگر یہ کنڈیشن ہے, یعنی وہ یونیفارم پھر ضروری ہے مارکیٹ میں کہیں بھی مل رہا ہو, اسکول والے بتا دیں بھائی ہم سے لینا ہے تو اتنے کا ہے, مارکیٹ میں لینا تو آپ کی مرضی. اسکول والے کرتے کیا ہیں کہ یونیفارم, بعض اسکول, سب نہیں, ایسا یونیفارم بنائیں گے کہ جو ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا, اور یہاں پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ اب ہم سے یونیفارم خریدیں. والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یونیفارم کی اوریجنل قیمت ہے, حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی بلکہ اسکول کا اس میں باقاعدہ بزنس ہوتا ہے. تو یہ ان جو بچے پڑھ رہے ہیں نا ان کے پیرنٹس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کیا تھا اور اس کی جو فیس دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا بزنس ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بزنس دھوکے سے نہیں کر سکتے آپ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پابند ہے شرعی طور پر کہ وہ دوا کا نسخہ لکھ کے دے, وہ کمپنی لکھ کے دے جو اس کے لیے سب سے سستی ہو, کیونکہ وہ پیشنٹ آپ کو جو پیسے دے رہا ہے نا وہ چاہتا ہے بس اتنا پروفٹ کمانا ہے مجھ سے, وہ جو بھی آپ کی فیس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بزنس پیشنٹ سے کر رہے ہو تو بتانا پڑے گا آپ کو, پیشنٹ کو نہیں آ رہی بات, وہ بتانا پڑے گا پیشنٹ کو. اب ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ایک فارمولا ایسا ہے, وہی فارمولے کی دوا چاہیے لیکن آپ اسی فارمولے کی دوا دوسری کمپنی کی لکھ کے دے رہے ہیں جس کمپنی سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں, اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے, حالانکہ وہ کمپنی مہنگی ہے. تو اس کمپنی سے آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ آپ کا جو پیشنٹ ہے. نہیں یاری بات, تو پیشنٹ آپ کے پاس آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے, صرف اس حد تک بزنس کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھ سے فیس لیں جو آپ کا حق بنتا ہے, اس کے علاوہ جو سائڈوں پہ کھانچے کھولے ہوئے یہ جائز نہیں ہے. تو اسی طرح بھائی آپ اسکول والوں کی یونیفارم کی شاپ ہے تو وہ بتا دیں یہ یونیفارم ہم سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور یہ اتنی اس کی مالیت کا ہمیں پڑا ہے, اور اگر آپ اضافی پیسے لے رہے ہیں تو پھر بچے کے پاس, لڑکوں کے پاس, جو والدین کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ چاہیں تو اس دکان سے لے لیں سستا اور چاہیں تو آپ سے مہنگا خرید لیں. پھر بھی وہ آپ سے مہنگا خریدتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں رہا ہے اور پھر آپ اپنا کمیشن بھی رکھ رہے ہیں. تو بچوں کے والدین کو جب یہ پتا چلے گا تو وہ اس پہ خوش نہیں ہوتے. تو یہ ان کو دھوکہ دے کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. یا تو ان کو بتا دیں بھائی ہمارے دو بزنس ہیں, ایک تو اسکول اور ایک اسکول کے یونیفارم, یہ مستقل ہمارا بزنس ہے, بتا دیں ان کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں گے تو اسکول چلے گا نہیں. پھر وہ بڑی غیر شائستہ اور گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں پیسہ کمانے کی آج کل. تمیز سے کوئی پیسہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھونے کھانچے گھٹیا طریقے, کتابیں اپنی بکوا رہے ہیں. وہ کتابوں کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, لیکن چونکہ ہمارا بزنس ہوگا تو یہ والی کتابیں ہمارے نصاب کا سلیبس کا حصہ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو والدین اس بہانے ہم سے خریدیں گے. حالانکہ پتہ ہے کہ بچوں کو یہ کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے ماموں کی دکان ہے تو وہ کتاب بھی بکے گی. ڈاکٹر جب فراڈ کر رہے ہیں تو پھر اسکول ٹیچر بھی, ڈاکٹر کا تو پیشہ بڑا ہی مقدس ہے نا, ٹیچر کا تو اس کے بعد ڈاکٹر تو ڈائریکٹ آپ کی باڈی کو صحیح کر رہا ہے. تو پھر یہی ہے, تو پھر قصائی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھیٹڑے کیوں ڈال دیتا ہے. جب اتنا پڑھا لکھا طبقہ 2 نمبری سے پیسے کمائے گا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب مجھے بیمار, مجھے فیور ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹر نے کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دی. ڈاکٹر کو پتا ہے یہ والا فارمولا اینٹی بایوٹک کا اس کمپنی کا سستا ہے اور اس کمپنی کا مہنگا ہے, دونوں ہیں سیم فارمولے, دونوں کا اثر بھی ایک جیسا ہے. تو ڈاکٹر شرعن اس کا پابند ہے کہ وہ سستی والی لکھ کے دے, کیونکہ پیشنٹ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس آئے اور اسی اعتماد کے پیسے دے رہا ہے آپ کو. اب آپ مہنگی دوا لکھ کے دیتے ہو چونکہ وہ میڈیکل اسٹور آپ کے ماموں کا ہے, تو یہ اس پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے, یہ گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسے کمانے کا. تو اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کیا ہیں, گھٹیا. آپ نے کیا کیا, بچوں کا یونیفارم ایسا رکھا اسکول والوں نے کہ وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. یار گرے پینٹ رکھتے, وائٹ شرٹ رکھتے, وہ تو ساری دنیا میں مل رہا ہے یہ. تو آپ نے کہا ایسی ٹیکنیکل قسم کی پینٹ رکھو اور ٹیکنیکل قسم کی شرٹ رکھو کہ وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ملے ہی نہیں, اور پھر والدین مجبور ہوں کہ آپ سے خریدیں, تو ادھر سے آپ کا بزنس. تو یہ بھی کیا ہے, بزنس کا
گھٹیا طریقے. اس میں طلبا کا فائدہ نہیں دیکھا جا رہا بلکہ اسکول اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے طریقے چھوڑ دیں, عزت کے ساتھ دو نوالے, وہ انشاءاللہ اس میں اللہ زیادہ برکت دے گا. اور گھٹیا طریقے سے ادھر سے بھی اس کی وہاں سے بھی گھسیٹو, وہاں سے بھی گھسیٹو, اس گھٹیا طریقے میں برکت نہیں اللہ نے رکھی. کیا ہاف شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, اگر سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہوں تو نماز ہو جاتی ہے, مگر خلاف سنت ہے. اس لیے نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا کیسا ہے؟ احتیاطاً پڑھاتے ہیں کہ اور اچھا پکا سچی مچی کا مسلمان بن جائے. اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے, اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی. حکیم سعید صاحب جو تھے نا, بہت بڑے حکیم تھے, ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا. پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی. تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں, معدے کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے, لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں, کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر, تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری, اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے. مفتی صاحب, میرے دوست کی شادی ہے, وہ سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد تم نے لیڈیز کے پورشن میں آنا ہے. وہ دولہا نکاح کے بعد لیڈیز کے پورشن میں جا کے بیٹھتا ہے نا, پھر دلہن کی ہم جولیاں اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں. لڑکیوں میں لڑکا, اب بھول گئے یار, بچپن میں تو اتنا مشہور تھا یہ جملہ, لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں وہ ہماری روایات ہی ختم ہو گئی ساری. لڑکیوں میں لڑکا کیا کرتا ہے؟ گھوں کھاتا ہے. اس کو بولو میں مرد ہوں تبھی تو شادی کی ہے میں نے عورت سے, تو اب میں لیڈیز میں نہیں بیٹھوں گا, میں نہیں آ رہا, یہ بولا کرو. بولو دلہن کو وہاں پہنچا دو. آدمی اگر ہونا واقعتاً اس کو عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر اس کو شرم نہیں آ رہی, یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے. بعض مرد دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر کی, جس میں لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسی بے شرم لڑکیاں ہیں جو لڑکوں سے میک اپ کروا رہی ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کیسا مرد ہے جس کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے. یہ دوستوں میں کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, دوست کیا کہتے ہوں گے, یار تو سارا دن دلہن, یہ مردوں والا کام کرو یار. ارطغرل دیکھ کے بھی عادت نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی. ارطغرل بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو اب تو کم از کم ان کاموں سے شرم آنی چاہیے نا. مرد کا چلو بیوٹی پارلر ہے یار, اس میں دلہن کو تیار کرنا مردوں کا کام, یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا, زنانہ پن پیدا ہوتا ہے خدا کی قسم اس سے. سمجھے؟ تو دیکھو عورت کو تو اللہ نے چلو وہ عورت بنایا, وہ تو ٹھیک ہے, تو اس کی فطرت ہے. مرد جب عورت بنے گا تو بھائی یہ کام اچھا, مرد کیسا ہونا چاہیے؟ آدمی تو آدمی اچھا لگتا ہے, تو وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ اچھا نہیں لگتا مرد پہ یہ چیزیں. تو مرد مردوں والے کام کرے. آپ نے بیوٹی پارلر کھول رہی ہے تو آدمیوں کا کھول لو, تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ کر دی, بال وال بنا دیے, ٹھیک ہے نا. دولہا کو تھوڑا سا, یہی ہوتا ہے مردوں میں, اور کیا ہوگا, تیزاب سے منہ دھو دو اس کا زیادہ زیادہ, اور کتنا صاف کرو گے اس کو. لیکن عورتوں کی بیوٹی پارلر مردوں پہ سوٹ, بولو نا بھائی, نہیں کرتے. اور یہ مرد پھر مرد رہتے بھی نہیں ہیں, عجیب سے ہو جاتے ہیں یہ. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تو بے حیائی پھیل رہی ہے, مرد لڑکیوں کو دلہن بنا رہے ہیں. میں نے کہا بے حیائی تو بالکل بھی نہیں پھیل رہی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ جو دلہن لڑکیوں کو بنا رہے ہیں نا, یہ تھوڑے دنوں میں لیڈیز پنا ان میں اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے, میں ان کے جو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ ان کو ایکٹریسز جو ان سے میک اپ کرواتی ہیں ان کو ان سے کوئی خطرہ, کوئی مولوی گھسے گا تو بھاگ جائیں گی ساری. کوئی داڑھی والا آ رہا ہو نا, وہ ایک انگریز تھا, اس نے مولوی صاحب کے بچے کو گود میں اٹھائے تو بچہ چپ ہو جاتا. اب مولوی صاحب اٹھاتے تو رونے لگتا. انگریز کہتے یار تم اس کے باپ ہو, تمہاری گود میں رو رہا ہے, میری گود میں نہیں رو رہا. تو مولانا صاحب نے کہا اصل میں جب آپ کی گود میں جاتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے میں امی کی گود میں آ گیا ہوں. تو ماں کی ممتا محسوس ہوتی ہے. جب میری گود میں آتا ہے, بڑی بڑی داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے باپ. تو ظاہر ہے باپ کا تو روب ہوتا ہے نا بچوں پہ. تو بھائی اللہ کا واسطہ دیکھو, درد دل سے کہہ رہا ہوں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المشبہین من النساء والمشبہات من الرجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور لعنت ان عورتوں پہ جو
مردوں کی مشابہت. جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی عورتوں نے زیور پہننا چھوڑ دیے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے. انگریز عورتیں زیور نہیں پہنتی, بہت ایک ہلکا پھلکا سا لاکٹ ہوگا, باقی پینٹ شرٹ. تو جبکہ زیور عورت کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان میں مردوں کی مشابہت آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ. تو عورت پہ عورت پنا اچھا لگتا ہے, اور مرد اگر زیور پہننا شروع کر دے تو یہ اچھا بولو نا بھائی نہیں ہے. میں نے اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ امریکہ میں کوئی گلوکار تھا, بہت بڑا مشہور گلوکار. تو لڑکیاں بڑے مرتی تھیں اس سے, سنگر سے شادی کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ بھائی جو اس سنگر سے شادی کرے گی بڑی خوش قسمت ہوگی. تو کسی خاتون کی شادی ہو گئی امریکن لڑکی کی, وہ 6 مہینے میں اس نے طلاق لے لی. تو اس کو لوگوں نے کہا بھائی لڑکیاں تو اس پہ مرتی تھیں, کون اس کی وائف بنے گی, تم نے 6 مہینے میں طلاق لے لی. اس نے کہا مجھے اس میں اور اپنے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. ڈریسنگ ٹیبل پہ جتنا ٹائم سجنے میں مجھے لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ان کو لگتا. ہر وقت بیٹھا ہوا یہ کم وقت تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سنگر ہے نا, ہر وقت بیٹھا ہوا یہ شیشے کے سامنے اپنا نوک پلک درست کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو ٹی وی میں آنا تو میں اچھا لگوں. تو اچھا لگنے کے چکر میں جتنا, چلو عورتیں تو میک اپ کرتی ہیں, وہ تو ان کو تو پولیس بلوانی پڑتی ہے ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو مرد بھی اگر بیٹھا ہوا گھنٹہ یہی کام کرتا رہے, ابے بھائی آدمی دیکھو, میں کئی دفعہ دولہا بنا ہوں الحمدللہ. انسان سب سے زیادہ تیار کب ہوتا ہے؟ جب وہ, ابے بھائی لڑکا سب سے زیادہ تیار اس دن ہوتا ہے نا جس دن وہ دولہا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کسی دن تیار نہیں ہوتا, نہ عید پہ نہ, اور ہونا بھی چاہیے بھائی, شادی ہو رہی ہے آپ کی, مذاق تھوڑی ہے کوئی. تو ہم کتنی دفعہ, کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. زیادہ کیا کیا ہے؟ سفید کپڑے استری کروائے کاٹن کے, اس میں نیل لگوا دیا, ذرا شائننگ مارے. یہ پگڑی ذرا دھو کے استری کی, پہنی, نہائے دھوئے تسلی سے, شادی میں, اپنی شادی میں پہنچ گئے. نہیں آ رہی بات؟ یہ وہ ہو گئے, بس کافی ہے اتنا تیار ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد کے لیے اتنا تیار ہونا کیا ہے؟ کافی. اور زیادہ ہے شیروانی پہن لو, اور زیادہ ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھی قسم کی پگڑی پہن لو جو کرائے پہ ملتی ہے آج کل, جو اگلے دن دولہا واپس کر رہا ہوتا ہے, کرایہ پورا ہو گیا. ویسٹ کوٹ پہن لو, یہ بس بہت ہے. نہیں آ رہی بات؟ باقی آدمی پہ جو یہ چیزیں زیادہ ہیں نا, یہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, یہ بھائی اللہ کا واسطہ یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا. اس سے تمہاری نیچر خراب ہو جائے گی, نیچر. پتہ ہے اس سے سکون خراب ہوتا ہے آدمی کا. جب مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, اور اپنے اندر اس کے بے سکونی پیدا ہوتی ہے. یہ لازمی حصہ ہے. جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت آپ سے انتقام لے گی, سب سے پہلے آپ کے دل کا سکون چھینے گی وہ. تو اپنے ہونے والی منگیتر کو بتا دو بھائی میں ایسا ہی آؤں گا تیار ہو کے, بس اتنا ہی اچھا ہوں میں, قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دفع ہو یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایسا ہی ہوں, بس یوں بتا دو. تو اچھا بھائی, فیشن ایسے ایک شادی میں گیا, ہمارے جاننے والے تھے, تو وہ دولہا جو تھے نا میرے جاننے والے تھے, وہ, میں نے کہا یار یہ بندہ بال ہی نہیں بنائے اس نے. بھائی دولہا کم از کم کنگھی تو کر کے آئے نا. ان کے بال نا جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا جس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے بال یوں. میں گیا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار اچھا بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے بالوں کو کیا ہو گیا, بال کیوں نہیں بنائے؟ اتنی سادگی بھی ٹھیک, لیکن میں نے کہا ویسے بڑے ویسٹ کوٹ اور 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, بڑا چمک رہا ہے, بالوں کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے پھر ڈٹے میں نے کہا یار بال کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بنوائے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہزاروں روپے دے کے یہ بال بنوائے ہیں. یار کمال ہو گیا یار, یہ بنوائے ہیں, بگڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوں گے. ایسے کر کے نا فیشن, یہ کون سا فیشن ہے یار؟ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے آپ اس میں. لیکن بس جو گورے نے دکھا دیا, جو گورے نے بتا دیا, تو الٹی سیدھی کام ہے. سیدھے سیدھے انسان کے بچے بنو, سائڈ کی بیچ کی مانگ نکالو, بال پیچھے لے کے جاؤ, تھوڑا سا یوں کر لو, ٹھیک ہے نا. پگڑی پہننی ہے پہنو, نہیں پہنی نہیں پہنو,
ویسٹ کوٹ پہنو, نہاؤ دھو کے تمیز سے اپنی شادی میں پہنچ جاؤ. سب کو بتا دو میں ایسا ہوں, اس سے زیادہ میں اچھا نہیں لگ سکتا, بتا دو میرے اندر اس سے زیادہ حسن نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب کیا نماز میں تیسری رکعت میں آتے ہی رفع الیدین کرنے کی عادت ڈالنا صحیح ہے سنت پوری کرنے کی نیت سے؟ ہماری رائے میں ترک رفع الیدین سنت ہے. مفتی صاحب اچھا یہ ہو چکا ہے. میوزک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, سوری مینڈک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی؟ اچھا مینڈک کی شکل بھی چھپکلی سے ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی 100 نیکیاں ملیں گی؟ مینڈک کو مارنے سے 100 نیکیاں نہیں ملیں گی, اور نہ اس کی شکل چھپکلی سے ملتی ہے. بالکل طور طریقے بھی الگ ہیں, چلنے کا اسٹائل بھی الگ ہے, ہر چیز الگ ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے مینڈک چھپکلی سے ملتا ہوا لگ رہا ہے. اگر کوئی چیز کسی کو یعنی بھائی کو بطور تحفہ دی جائے اور اس کی مالیت تقریباً 8 لاکھ ہو تو کیا وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے 2 سال گزرنے کے بعد؟ حدیث میں آتا ہے جو ہدیہ لے کے واپس لے ایسے ہے جیسے قے کر کے چاٹ لے اس کو. سمجھ رہے ہو اتنا گندا عمل ہے. ہدیہ دے کے واپس مانگنا ایسے ہے جیسے الٹی کر کے اس کو خود چاٹنے کی کوئی, تو اس لیے اچھا عمل نہیں ہے. بھائی کو دے دی تو دے دی, تعلقات خراب ہیں تو خراب, اس سے تو اور